بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، ابھی آپ نے پہلے دو حصے مناظرے کے سن لیے ہوں گے، یہ تیسرا حصہ ہے اور یہ ہمارا مناظرہ یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ آڈیو آخری آڈیو تھی جو ہم نے سنائی تھی آپ کو، یہ دوبارہ سناتے ہیں۔ مناظرہ جاری ہے اور یہاں قادیانی، مرزئی، عطا، کریم اپنے دلائل دے رہے ہیں تو ہم ان کا رد کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اور ان دلائل کو دیکھیں، اور جو ہم رد کرتے ہیں وہ بھی آپ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے کہا جی جب سارے رسول گزر چکے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بیچ میں آ گئے، تو آپ نے گزر چکنے سے مراد موت کا ترجمہ لے لیا۔ یہ میں آپ کی ذرا غلط فہمی دور کر دوں، ہمارا بھی ترجمہ یہی ہے کہ گزر چکے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں؟ وہ گزر چکے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ گزر چکنے کا عقیدہ تو ہمارا ہے، آپ کا عقیدہ تو ہے موت کا۔ آپ نے موت ثابت کرنی ہے، گزرنا ثابت نہیں کرنا۔ گزرنے کا ترجمہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خلا کا ترجمہ گزرنا ہوتا ہے، خلط کا ترجمہ گزرنا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقررہ کے اوپر دنیا سے گزر گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ گزرنے کا ترجمہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان بھی گزرنے کا ہی ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ نے موت کا ترجمہ ثابت کرنا ہے جناب۔ یہ نہ ہو کہ آپ خلط مبحث کر کے اس کو گزرنے کے اوپر لے آئیں۔ آپ نے موت ثابت کرنی ہے، دنیا کی کسی لغت سے آپ نے موت ثابت کرنی ہے۔ اور آپ نے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ خلط ماضی کا سیگا ہو جی تو وہ جناب انسان کے لیے ہے تو وہ موت ہی ترجمہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو یہ قاعدہ کہاں سے آپ نے لیا؟ وہ قاعدہ بھی آپ مجھے بتائیں، وہ اصول کی وہ کتاب ضرور بتائیے گا جس سے آپ نے یہ عقیدہ اخذ کیا ہے، یہ آپ نے قاعدہ کلیہ اخذ کیا ہے۔ جبکہ میں آپ کو استدلال کے طور پر قرآن کی ایک آیت پیش کر چکا ہوں جس میں یہی مادہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، ٹھیک ہے جی، إِلَى بَعْضٍ، تو یہ خلا کا وہی مادہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں موت کا ترجمہ کر کے دکھائیں جناب۔ آپ حوالے کہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے یہ بات لی ہے؟ میرے بھائی لغت سے میں نے دکھایا خلا فلان اذا ماتا، لفظ خلا ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ خلا ہے نا، اور ماضی زمانہ ماضی ہے، خلا زمانہ ماضی ہے، اور اس میں کوئی کرینہ وغیرہ نہیں ہے، مطلق طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہاں سے گزر گیا، یا یہاں سے گزر گیا، یہاں سے گزر گیا، اور ہے فلان کسی انسان کے لیے، تو وہ شرائط پائی جا رہی ہیں۔ اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خلا فلان اذا ماتا، جب وہ مر گیا۔ تو میرے بھائی اور میں کہاں سے آپ کو خلا کا ترجمہ موت ثابت کروں؟ تو میرے بھائی میں نے تو لسان العرب سے دکھا دیا آپ کو، آپ لگائیں فتویٰ ذرا لسان العرب کے اوپر بھیا۔ جی دوستو، یہ انہوں نے لسان العرب کا وہ اسکین دوبارہ یہاں چھوٹا سا لگایا ہے، تو یہ میں اصل آپ کو پہلے دکھا دوں جو انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو یہ والا وہ سکین ہے جو انہوں نے سینڈ کیا ہے لسان العرب کا، یہ خلا فلان اذا ماتا۔ آپ مجھے صرف ایک بات دوستو بتا دیں کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ ہم سے جدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں وہ جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لغت والے، لسان العرب والے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ علامہ ابن عربی کے حوالے سے، یہ دیکھیں کالا ابن عربی، ابن عربی کے حوالے سے وہ نقل کر رہے ہیں کہ ابن عربی کا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خلا فلان اذا ماتا، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اصل میں جدا ہوتا ہے ہم سے، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں، جب کوئی مر جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ خلا فلان، کہ فلاں بندہ ہم سے جدا ہو گیا، کہ جب وہ مرتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں سے یہ استدلال کر رہے ہیں جناب کہ لہٰذا یہ لسان العرب میں یہ آیا ہے تو لہٰذا جناب اس سے مراد خلا کا مطلب ہوتا ہے مرنا۔
اس کے بعد ہم نے ان کی یہ دلیل کا رد کیا، وہ آگے ابھی گفتگو آ رہی ہے، مزید میں یہاں حوالہ آپ کو دے دوں، پھر آگے گفتگو میں آسانی رہے گی۔ لسان العرب کے اندر ہی آپ یہ دیکھیں، لسان العرب کے اندر ہی یہ جلد نمبر 14 ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے 341، اس کے اوپر ہی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، عربی سے سمجھ بوجھ رکھنے والے یہاں سے وہ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی عورت کے یہی بولتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میری عورت جو ہے نا مجھ سے جدا ہو گئی ہے، فلاں عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، قد خلت المرأۃ من زوجہا، عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ میں نے ان کو استدلال کیا، میں نے کہا کہ قد خلت کا صیغہ قرآن کے اندر بھی ہے اور یہی صیغہ یہاں لسان العرب کے اندر ہے، اور انہوں نے عورت جب مرد سے جدا ہوتی ہے طلاق پانے کے بعد تو اس کے لیے اس صیغے کو استعمال کیا۔ اب آپ کے اصول اور ضابطے اور قاعدے کے مطابق کہ ماضی کا صیغہ ہو خلا کا اور وہ کسی انسان کے لیے آئے تو اس کا مراد موت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ قد خلت یہ ماضی کا صیغہ ہے اور انسان کے لیے آیا ہے، تو یہاں موت کر کے دکھائیں ترجمہ۔ تو اس قادیانی مربی نے آخری دم تک اس کا ترجمہ نہیں کیا اور اس جانب وہ آیا ہی نہیں۔ جی دوستو یہاں پہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور آڈیو آپ نے سن لی، اور یہاں پہ نیچے تھوڑا سا جائیں۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی اتنی آڈیوز آ گئی ہیں، اور شاہ صاحب جناب میں نے لغت کا ایک حوالہ پیش کیا اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ جی بہت یہی جواب دیا، اگر جواب اس کو کہا جائے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ آپ نے لغت کو پیش کر دیا۔ جناب آپ اس کو لغت نہیں مانتے تو اس پہ کہہ دیں کہ جناب یہ بیوقوفوں کی کتاب ہے، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے لسان العرب، کہہ دیں نا، واضح طور پہ کہہ دیں۔ تو میں نے وہاں پہ دکھایا خلا فلان اذا ماتا، ترجمہ بھی کر کے آیا، ترجمہ بھی میں نے کیا، خلا فلان جب فلاں شخص کا خلا ہو گیا تو اذا ماتا جب وہ مر جائے تو اس کے لیے خلا کا لفظ ہے، اور جو میں نے بتا دیا کہ زمانہ ماضی ہے، اور وہ ہاتھ پھسل گیا تھا، میں نے بتا دیا کہ زمانہ ماضی ہے اور اس میں انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، زمانہ ماضی کا ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ جناب آپ نے جو آیت پیش کی اذا، وہ جو ہے اذا اس میں آتا ہے، جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی، جناب آپ نے کیسے اس کو بالکل ماضی کا صیغہ مکمل طور پہ بنا دیا؟ وہ تو شرطی کلام ہے، شرطی اذا جب آ جائے تو وہ شرط کے لیے آتا ہے، تو اس میں کب ہے ماضی کی بات، کب ہے جناب؟ جب ان میں سے بعض سے دوستو ان کی عقل دانی اور علم دانی کو آپ ذرا دیکھ لیں، عربی سے بالکل نابلد یہ مربی ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، غلط سلط ملط طویلیں کرا کے اگلے بندے کو سمجھتے ہیں یہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ جو بھی عربی گرامر سے واقف ہیں یا جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مربی کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور وہ اچھا ایک دوستوں میں مجھے یہ بات بتائیے گا، اب بڑی آسان سی، آپ اگر انگلش بھی جانتے ہیں، انگلش کی گرامر تو آپ نے پڑھی ہوگی، اتنا تو آپ کو آتا ہوگا، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ماضی کے اندر شرط نہیں ہوتی؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں ماضی کے اندر شرط نہیں ہوتی کہ اگر وہ بندہ ایسے کرتا تو ایسے ہوتا؟ یعنی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں بھائی ہوتی ہے، ماضی کے اندر بھی شرط ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ جو ہے نا اچھے طریقے سے وضو کرتا تو اس کی نماز قبول ہو جاتی، یہ ماضی کی بات ہے۔ اگر وہ عورت نافرمانی نہ کرتی تو اس کو طلاق نہ ہوتی، اگر وہ بندہ احتیاط سے گاڑی چلاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو ماضی کے اندر شرط کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک کامن سینس والا بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ مربی کہتا ہے نہیں جی آپ نے ماضی کے اندر وہ شرط والی آیت پیش کر دیا لہذا وہ ماضی نہیں ہے۔ آپ دوبارہ سنیں ذرا، کیسے اس کو بالکل ماضی کا صیغہ مکمل طور پہ بنا دیا؟ وہ تو شرطی
کلام ہے شرطیہ، اذا جب آ جائے تو وہ شرط کے لیے آتا ہے، تو اس میں کب ہے، ماضی کی بات کب ہے جناب؟ جب ان میں سے بعض سے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں ان سے، سمجھ لگی بات کی؟ اس میں کب ہے وہ کہ وہ بالکل ماضی زمانے میں ملے؟ جناب ترجمہ تو آپ ذرا پیش کریں، اس آیت کا ترجمہ تو کر کے بتائیں، اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جو آپ نے خود پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں آپ ایک آیت سامنے یہاں پہ لگائیں، یہاں پہ ایک آیت لگائیں کہ لفظ خلا ہو قرآن کریم میں، زمانہ ماضی ہو، کوئی کرینہ ساتھ نہ ہو، اور کسی انسان کے لیے استعمال ہوا ہو۔ یہ چار جو باتیں جو میں نے پیش کی تھی پہلے سے، وہی چار باتیں اب ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت یہاں پہ لگائیں کہ جس میں معنی آسمان پہ جانے کا ہو یا موت نہ ہو۔ میرے بھائی اس طرح نہ کیجئے قرآن کریم کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو لغت کا حوالہ پیش کیا، آپ نے اس کو رد کر دیں کہ وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے خلاف قرآن نظام آتا۔ پھر میں نے تفسیر کا بھی ایک حوالہ پیش کیا، اب میں نے آخری آڈیو نہیں سنی، اتنی آڈیوز آ گئی، لیکن ان آڈیوز میں جو میں نے سنی ہے ابھی تک ان میں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب میں دوسری آڈیو سنتا ہوں آپ کی، اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔ اور اس میں آپ نے یہ مجھے کہا کہ ابن عربی کا حوالہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائی میں نے کب ابن عربی کا کوئی ابھی تک حوالہ پیش کیا اس بحث میں؟ وہ بھی مجھے دکھا دے ذرا، میں نے اپنے ابن عربی کے کب حوالہ پیش کیا ہے بھائی؟ یہ سکرین شاٹ سینڈ کیا، آپ نیٹ سپیڈ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی، ڈاؤن لوڈ ہو تو میں اس کو سنوں، اس کا جواب دوں، تو نیٹ سپیڈ اتنی سلو ہے یہاں پاکستان میں نا، پورے پاکستان میں مسئلہ بنا ہوا ہے پی ٹی سی ایل کا، تو پچھلے ایک ہفتے سے۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات قائم کیے ہیں، ان کے جوابات عنایت کریں، بہت شکریہ۔ جی آپ نے لغت کا حوالہ دیا، لغت کا بھی سن لیں جناب۔ لسان العرب سے آپ نے لغت دکھائی ہے، اور اس کے شروع میں جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو اور آنکھیں بھی کھل جائیں گی آپ کی۔ لسان العرب ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ 241 ہے، اس میں وہی صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کنایتن عن الطلاق تطلق بہا المرأۃ اذا نوا طلاقن، جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کنایا یہ کرتا ہے جناب فیقالو، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے پھر وہ یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، کون سا یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، قد خلت المرأۃ من زوجہا، کہ عورت اپنے زوج سے یعنی شوہر سے بچھڑ گئی، جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، کریں یہاں خلط کا ترجمہ کریں ذرا، وفات، عورت کو جب طلاق ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی زوجہ کو طلاق دیتے ہیں تو کیا وہ مر گئی تھی؟ وہ مر گئی تھی؟ بتائیں، آپ مجھے بتائیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی پہلی زوجہ کو جو پھجے کی ماں تھی اس کو جب طلاق دی تھی تو وہ کیا مر گئی تھی؟ تو ان کے لیے اگر یہ صیغہ استعمال ہوتا کہ قد خلت المرأۃ من زوجہا تو یہ کہا جانا تھا کہ عورت مر گئی ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے تو طلاق دی تھی۔ اب بتائیں کہ یہ وہی آپ کا کلیہ قاعدہ بھی یہاں ٹوٹ گیا ہے کہ خلط کا صیغہ جب ماضی کا ہو اور کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو جناب اس کا ترجمہ موت ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے بڑی لسان العرب کی باتیں کی تھیں، یہ لسان العرب کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، کریں اس کا جواب دیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں نے یہاں دوستوں میں ایک بات بتا دوں، یہ آڈیو ہم دوبارہ سنائیں گے، یہ انہوں نے تفسیر کا کوئی حوالہ دیا ہے، اور یہ پہلا حوالہ آپ ذرا دیکھ لیں، اور اس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی، اور آپ خود اندازہ کریے گا یہ پورا صفحہ ہے۔ صرف آپ اتنا دیکھ لیں کہ یہ اس کو کوئی پورا صفحہ کہہ سکتا ہے؟ یہ آگے سے بھی عبارت کو نہیں، پیچھے سے بھی کیوں، درمیان سے یہ دو لفظ پیش کر کے انہوں نے آگے جا کے مکر ہی گئے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی میں نے تو پورے صفحے پیش کیے تھے۔ چلیں یہ نیچے بھی انہوں نے وہی صفحہ پیش کیا ہے، یہ دیکھیں یہ پورا صفحہ ہے، اس کو کون کہے گا کہ یہ پورا صفحہ ہے اس کتاب کا؟ بہرحال دوستو یہ آپ آڈیو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں نے تفسیر کا حوالہ پیش کیا اور لغت کا حوالہ پیش کیا، اور اپنی جو دلیل میں نے دی ہے اور جو میں نے بات پیش کی ہے میں نے جناب لغت سے ثابت نہیں کیا۔ خلا فلان اذا ماتا، خلا کا لفظ ہے، زمانہ ماضی ہے، فلان انسان کے بارے میں استعمال ہوا ہے،
कोई करीना इस्तेमाल नहीं हुआ, और इज़ा माता मौत का लफ्ज़ मौजूद है, मौत का। और जनाब ये तफसीर है, इसके अंदर भी हलाकत और मौत के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो मेरे भाई आपने तफसीर और लुगत की बात कही, मैंने तफसीर और लुगत से दिखा दिया। तो मेरे भाई आपको समझ ही नहीं लग रही कि बात क्या दलील दी जा रही है और कहाँ से दी जा रही है। इब्ने अरबी का मैंने कहाँ वाला पेश किया मेरे भैया, इब्ने अरबी कहाँ से आ गए इस जगह पे। ये इनका झूठ इब्ने अरबी वाला भी दोस्तों हम पहले आपको दिखा चुके हैं, दोबारा दिखाते हैं। ये वो ही इनका स्कैन है, बार बार कह रहे हैं कहाँ इब्ने अरबी। दोस्तों ये आपको वाज़े नजर आ रहा है, कालबनुल अरबी, ये कालबनुल अरबी, यहाँ अरबी लिखा हुआ है, और वैसे ये इब्ने अरबी की तरफ इशारा है। तो ये जो है ना उनका एक कौल यहाँ जो है ना लिखा हुआ है, और इन्होंने जनाब कहा है नहीं जी नहीं, कहाँ लिखा हुआ है, इब्ने अरबी का तो जिक्र ही नहीं है। तो बहरहाल ये हमने ये भी आपको बताना था, और इसको भी आप ज़रा नोट कर लें, बाद में इसके ऊपर भी लंबी गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें शाह साहब किस तरह हवालों को जो मैंने पेश किया है तफसीर का और लुगत का, उससे राह फ़िरार इख्तियार कर रहे हैं। मैंने पेश किया हाशिया अश्शिहाब अला तफसीर बैज़ावी इनायतुल क़ादी व किफ़ायतुर रादी। इसमें लिखा हुआ है कि अन्नहु लैसा मुतबर्रिअन अनिल हलाक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत से मुबर्रा नहीं है, अब मौत से यानी हलाकत यानी मौत से मुबर्रा नहीं है, का साइर रसूली तमाम रसूलों की तरह, फ़ी अन्नहु यखलू क्योंकि वो भी उनका भी खला होगा, कमा खलाऊ जिस तरह के पहले गुजर चुके, पहले तमाम रसूल जिस तरह गुजर चुके। और जनाब इसी सफ़े पे ये लिखा हुआ है मा हुआ इल्ला रसूल, वो रसूल के सिवा कुछ नहीं, यमूतु वो भी मरेंगे, उनकी वफात होगी, उनकी मौत वाक़े होगी, का साइर रसूली तमाम रसूलों की तरह, का साइर रसूली तमाम रसूलों की तरह। तमाम का लफ्ज़ भी आ गया, मौत का लफ्ज़ भी आ गया। भैया अब आपने कहाँ पे बात करेंगे, लोगों से भी दिखा दिया, और कुरानी आयत के ऊपर गौर करें कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के सिवा कुछ नहीं, कद खलत मिन कब्लिही रसूल, उनसे पहले तमाम रसूल गुजर चुके। और गुजरने का जो तर्जमा है मौत, मैंने साबित कर दिया है। अफा इन माता कुतिला, क्या बस अगर वो भी उनकी भी मौत वाक़े हो जाए या कत्ल हो जाए। तो मेरे भैया वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें खला की वजाहत कर दी, किस तरह गुजरे, मौत या कत्ल के जरिए। और वो बात मैंने आपको लुगत से भी दिखा दी, तफसीर से भी दिखा दी। भैया अब इनके ऊपर कोई फतवा तो लगाइए कि इन्होंने गलत तफसीर की है, या लुगत की किताब में गलत लिखा है, लिसानुल अरब कोई कादियानियों की किताब है, लगाए ना फतवा। या ये जो मैंने हवाला पेश किया है ये भी कोई कादियानियों की तफसीर है। तो मैंने आपने तफसीर और लुगत का पूछा, मैंने दिखा दिया, और उसके अलावा भी मैंने साबित कर दिया, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया प्यारे भैया। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत करके आगे फिर इनकी ये दो ऑडियो सुनाता हूँ। इन्होंने एक ये पता नहीं कहाँ से ये लिया है और इसको जोड़ दिया हाशिया बेजावी की तरह, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। इनसे हमने बड़ा मुतालबा किया कि इसका असल स्कैन दे, मुकम्मल सफ़ा पेश करें, हमें पता चले, और इसके कौन सा मतबूआ है हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये मुरब्बी उस जानब आया ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, यहाँ मैं एक ज़िमनी बात करके आगे बात बढ़ाता हूँ। दोस्तों अगर बिल फर्ज ये कहीं से मिल भी जाता है कि ये जनाब ये जो बिजावी का हाशिया है उसके अंदर ये का सायर रसूल का एक लफ्ज़ है, और यमूतू के बाद उन्होंने इसको जिक्र किया है कि मतलब ये कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौत पाने वाले हैं जैसा कि तमाम रसूलों ने मौत पाई। अगर बिलफर्ज मिल भी जाता है तो कोई इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात तो साबित नहीं होती। वफ़ात कैसे साबित होगी? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया है? यहाँ तो लिखा ही नहीं है, किसी जगह भी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये मरज़इयों का एक तरीका वारदात होता है। असल में कायदा कुलिया ये था कि अक्सर को देख कर ना
اکثر چیزوں کو دیکھ کر وہ کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ کلی ہے کہ الشاذ کل معدوم ہوتا ہے. جو شاذ چیزیں ہوتی ہیں وہ معدوم کے طور پر ہوتی ہیں. جیسا کہ اگر ایک کلاس کے اندر 100 طالب علم ہیں، ان میں سے اگر 95 طالب علم بڑے لائق ہیں اور 5 نکمے طالب علم ہیں، تو اس کلاس کے لیے لوگ یہی کہیں گے یار کلاس بڑی لائق ہے، یار بہت کلاس لائق کلاس ہے یہ. حالانکہ اس میں 5 نکمے بندے بھی بیٹھے تھے، تو وہ جو نکمے تھے وہ اگنور ہوتے ہیں. قاعدہ کل یہ ہے کہ جو شاذ ہوتا ہے اس کو، جو شاذ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی ہوتی ہیں وہ کسی گنتی شمار میں نہیں ہوتی. اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے. ان میں سے ایک زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، بقایا کو موت ہوئی اور دنیا کے اندر ان کی قبر واقع ہوئی. تو اب یہاں سے کیسے یہ وہ سائر الرسل کا لفظ اگر آ گیا جی سارے رسل، تو سارے رسل کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے شامل ہو گئے اور کیسے انہوں نے سمجھ لیا جی یہ جو حاشیہ لکھا ہے صاحب حاشیہ کی مراد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ اصل میں مرزائیوں کا ایک چکمہ ہوتا ہے، یہ چکمہ دیتے ہیں، یہ ایک چکمہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ایک فنی گفتگو ہے اور مرزائی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے یہ آگے 2 آڈیو اور سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر شاہ صاحب، میں نے آپ کی آڈیو لگائی ہے. اس آڈیو میں آپ یہ تو مان گئے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ تمام رسول گزر گئے ہیں، آپ مان گئے کہ جناب گزرنے کا تو ترجمہ مانتے ہیں، گزرنے کے ترجمہ موت نہیں مانتے. موت کی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کو جب آپ گزرنے والا مان چکے ہیں کہ گزر گئے ہیں، تو جناب کیا باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ آسمان پہ پہنچا رہے ہیں تو جناب یہ دکھائیں کہ کیا جب سب انبیاء گزر چکے تو یا تو سارے آسمان پہ جائیں گے یا سارے زمین پہ جائیں گے. یہ استثنائی ترجمہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ خلط کے لفظ سے باقی انبیاء تو فوت ہو گئے اور گزر گئے یہاں اس دنیا سے اور زمین میں فوت ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے. یعنی یہ مفہوم کہاں سے اس آیت کا لے لیا کہ ایک نبی تو آسمان پہ چلا گیا، باقی سارے زمین پہ رہ گئے. تو یہ ترجمہ آپ نے اب دکھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اس سے آسمان پہ چلے گئے جناب اس آیت سے، یا کوئی آیت دکھانی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. آگے آپ طلاق والی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہ طلاق کا جو کام ہوتا ہے کیا وہ زمانہ ماضی میں واقع ہوتا ہے؟ طلاق اذا کا لفظ آپ نے خود پڑھا کہ جناب طلاق جب طلاق دے اس کو، تو جب طلاق کا واقعہ ہوتا ہے یہ کیا ماضی میں ہی طلاق ہوتی ہے جناب؟ عجیب بات آپ نے کی ہے. تو خلاف فلان النظام ماتا کا جو میں نے بات کی اس کا آپ نے رد پیش نہیں کیا. جب کسی کا خلا ہو جائے تو وہ مر گیا ہوتا. یہ جی ان کا یہ 1-2-3 سیکنڈ کا یہ جواب ہے. اور اعتراض انہوں نے یہ کیا جی وہ کیا طلاق اور تمسخرانہ انداز کے اندر جی کیا طلاق وہ ماضی میں ہوتی ہے؟ کیا ماضی میں دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں ان کی یہ اصل میں مربیوں کی یہ جہالت، اس کو جہالت کہیں گے اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہ حوالہ تھا یہ لسان العرب کا کہ ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس عورت کے لیے، حالانکہ اس پوری عبارت کے اندر اذا کا لفظ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. اس قادیانی مربی نے میری طرف جھوٹ باندھا جی آپ نے اذا کا لفظ بھی بولا ہے، حالانکہ اذا اس میں ہے ہی نہیں اور میں نے بولا بھی نہیں ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. بہرحال تو یہ جو نا طلاق ماضی کے اندر ایک عورت کو ہو گئی اور ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر ہوتی ہیں، ماضی کے اندر ہی ہوتی ہیں، تو یہ طلاق ہو گئی ہے تو اس عورت کو متعلقہ عورت کے بارے میں اگر کوئی شخص بولے گا تو ایسے بولے گا کہ قد خلت المرۃ من زوجہا، کہ وہ عورت اپنے زوج سے الگ ہو چکی ہے، اب اس کا اس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا. تو یہ اتنی سی چھوٹی سی بات اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک بندے کو عربی آتی نہیں ہے، وہ عربی سے واقف ہی نہیں ہے، تو وہ ادھر ٹاواں ٹوئیں ہی کرے گا نا، ٹاواں ٹو نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، وہ اس بندے کی پھر مجبوری بن جاتی ہے. اور اس آیت میں جو واضح طور پہ مطلب لکھا ہوا ہے اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ افا مات او قتلا
خلا کی وضاحت موت اور قتل سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود، اس طرح بھی آپ نہیں آ رہے، اور لغت سے میں نے آپ کو دکھایا کہ خلا فلان اذا ماتا، پھر تفسیر سے دکھایا، تفسیر میں بھی بات واضح ہو گئی۔ تو میرے بھائی آپ اپنی آڈیو کو غور کریں ذرا، اس آڈیو میں آپ نے کیا فرمایا ہے، 1 منٹ 40 سیکنڈ کی آڈیو میں۔ جی گزرنے کا ماننے کی اور نہ ماننے کی کیا بات، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ خلط کا مطلب گزرنا ہوتا ہے، جدا ہونا ہوتا ہے، الگ ہونا ہوتا ہے۔ میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مان گئے ہیں، ماننا تو اس چیز کو جاتا ہے کہ پہلے جس چیز کا انکار کیا جاتا ہو۔ ہم نے انکار کب کیا، کب انکار کیا کہ نہیں گزرنے کا ترجمہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، ایک اور جھوٹ آپ کا پکڑا گیا۔ اب مجھے بتائیں لسان العرب کا کیا کرنا ہے بھیا؟ لسان العرب کا حوالہ دیا آپ نے اور اس کی میں نے رد کر دیا کہ لسان العرب والے ہی وہ قد خلط کا پورا لفظ استعمال کر رہے ہیں، قد خلط کا، اور جناب انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہے بھی انسان کے لیے۔ اب انہوں نے تو یہاں جناب موت کا ترجمہ تو نہیں لیا، وہ تو کہتے ہیں کہ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے قد خلط المرأۃ من زوجہا، عورت اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، گزر گئی، اس سے چلی گئی، کہیں اور چلی گئی، اپنے میکے چلی گئی، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، کم از کم موت کا ترجمہ یہاں نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں لسان العرب کا کیا کرنا ہے؟ اور یہ تو آپ کے چہیتے لسان العرب والے ہیں، بڑا پیش کرتے ہیں آپ لسان العرب کو، مرزا صاحب بھی بڑا پیش کرتے تھے۔ اب بتائیں نا ان کا کیا کرنا ہے؟ یہاں تو آپ کا وہ چٹا پٹا ہی کھول کے رکھ دیا ہے لسان العرب نے۔ جناب آپ تو دیکھیں خود ہی اپنی بات کہہ کر مکر جاتے ہیں، اپنی بات پر ٹھہرتے نہیں، قائم ہی نہیں رہتے۔ وہ پا جی اپنی لتاں تے وزن تے پاؤ نا کم از کم، کی کر دے ہو پہ؟ کوئی آپ نے پہلے کہا جی، خود کہا جی خلط کا سیگا ہو، ماضی کا ہو اور انسان کے لیے آئے تو موت ہی ترجمہ ہوتا ہے، یہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں؟ بتائیں آپ نے کہا ہے کہ نہیں؟ چلیں اتنا بتائیں، یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے آپ نے؟ اور رہی بات یہ کہ گزر کے سارے انبیاء گزر گئے، تو آپ نے کہا جی وہ دوسرے بھی آسمان پہ، بھائی وہ آسمان پہ جانے نہ جانے کا ترجمہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو گزرنے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ گزرنے سے موت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ موت کہاں سے؟ جدا ہو گئے، گزر گئے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے خلط کا سیگا استعمال ہوتا ہے۔ آپ عربی مزاج سے نا واقف ہیں، اس وجہ سے آپ الجھ رہے ہیں۔ مرزا صاحب بھی نا واقف تھے تو وہ عربی کو سمجھ نہیں پائے اور ترجمہ انہوں نے کچھ کا کچھ کر کے لوگوں کو پیش کیا، اور مرزئی بھی یہی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریں، آپ سمجھے نا، آپ نے لسان العرب کا حوالہ دیا، میں نے آپ کی دلیل کا رد کر دیا۔ لسان العرب والے 14ویں جلد کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی عورت جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے یہ بولا جاتا ہے قد خلط المرأۃ من زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔ مجھے بتائیں اختلاف کریں، پھر لسان العرب سے کریں اختلاف۔ آپ نے تو اپنے دلیل کے طور پر لسان العرب کو پیش کیا تھا نا، میں نے اس کا رد کر دیا، کریں اس کا لسان العرب کا رد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ایک بار پھر دہراتا جاؤں کہ یہ جو مناظرہ چل رہا ہے، مبشر شاہ صاحب نے پہلے جھوٹا الزام لگایا ایک اس میں، اور اس کو بھی ثابت نہ کر سکے، پھر حیات مسیح کی بھی ایک آیت بھی پیش یہ نہیں کر سکے، زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانے والی۔ پھر انہوں نے عجیب و غریب بات کی کہ جناب میں اگر دلیل کو توڑ دوں تو اس سے عیسیٰ صاحب کی حیات ثابت ہو جائے گی، اس کا بھی ثبوت نہیں اپنی بات کا دے سکے۔ پھر جناب میں نے جو لوگوں سے بات پیش کی اس کا بھی رادیے پیش نہیں کر سکے۔ پھر میں نے تفسیر سے پیش کی، موت کا لفظ بھی دکھایا، تمام انبیاء کا لفظ بھی دکھایا، وہ نہیں آپ کر سکے۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں گزر چکے ہیں، تمام انبیاء گزر چکے ہیں۔ تو بھائی جب گزر گئے ہیں سب، جب تمام گزر چکے ہیں، اس بات کو، میری اس بات کو آپ مان گئے کہ گزر چکے ہیں، تو بھائی گزر چکنے کا ترجمہ جو میں نے موت دکھایا، آپ دکھائیں کہ گزر چکنے کا ترجمہ تمام انبیاء کے لیے تو موت ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان ہے۔ یہ کیا ہوا کہ تمام انبیاء زمین پر اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر؟ یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ اس کو ثابت کریں، یا تو قرآن مجید کی کوئی استثنائی آیت دکھائیں، یا تو اس کو لوگوں سے ثابت کریں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گزرنا اور معنی رکھے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے لیے گزرنا اور معنی رکھے۔ جناب بھائی صاحب کی کرنا جے لسان العرب دا؟
लिसानुल अरब वाले ने तो आपको भाई जुटला दी है। अब बताएं ना, वो तो कहते हैं कि ये खलत जो है ना माजी का सीगा है और इसके पीछे कद भी आया है और ये इंसान के लिए आया है, लेकिन यहाँ मौत का तर्जुमा नहीं है। वो कहते हैं कद खलातिल मर्रातु मिन ज़ौजिहा, ये उस औरत के लिए बोला जाता है जिसको तलाक हो जाती है, कि वो औरत अपने शोहर से जुदा हो गई। अब लिसानुल अरब वाले ने तो आपको जनाब झूठा कर दिया है, बताएं इसका हल क्या करें फिर? लगता है ये लिसानुल अरब वाले झूठ बोल रहे हैं। जी जनाब मन, कद खलत। अच्छा ऐसा करें, सूरह राअद की आयत नंबर 30, इससे पहले तरह थोड़ा सा चले जाएं और सूरह राअद की आयत नंबर 30 है, ठीक है जी। और इसी सूरत में इरशाद हुआ है, इसी सूरत के अंदर है, ये बाहर नहीं मैं जा रहा। वो वहां अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, फी उम्मतिन कद खलत मिन कबलिहा उमम। अब क्या साबका उम्मतें सारी की सारी गरक हो गई, खत्म हो गई? बताएं जरा, क्या यहूदी सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए थे? क्या उम्मतें जब ये आयत नाज़िल हुई वो उम्मतें खत्म हो गई थी, मर गई थी? कोई यहूदी नहीं था, कोई ईसाई नहीं था? बताएं जरा, मौत का तर्जुमा करें। यहां भी कद खलत आया है और माजी का सीगा है और इंसानों के लिए आया है, करें मौत का तर्जुमा यहां भी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहेब, मैंने आपको दिखाया खला फुलानुन इज़ा माता, ठीक है, लिसानुल अरब से दिखाया। आप एक तलाक की बात पेश कर रहे हैं और इज़ा का लफ्ज़ आपने पढ़ा है कि जब तलाक होती है तो उसको तलाक होती है तो ये कहा जाता है कि खलत। ओ मेरे भाई, तलाक क्या ज़माना माजी से ख़ास होती है? क्या आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते ज़माना हाल में? अजीब बात आपने कर दी। बहरहाल वो आपने तो अजीब गरीब बातें करते ही जाना है। और मैंने कहाँ पे झूठ बोला है? आपने तमाम अंबिया का गुजर जाना मान लिया, तो आपके ज़िम्मे ये दलील है कि जनाब साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस आयत में आसमान पे जाने का मानी है और बाकी अंबिया के लिए ज़मीन पे जाने का मानी है। तो जनाब आपने ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तिस्ना आसमान के लिए कहाँ से कर लिया? अब भैया कोई इस्तिस्नाई आयत दिखानी पड़ेगी आपको, अब दिखानी पड़ेगी। पहले आप जितना मर्जी उससे राह फिरार इख्तियार करते रहे हैं। और जनाब आप कह रहे हैं लुगत से नहीं आशना नहीं है, तो लुगत का हवाला मैंने सबसे पहले दिया, आप आशना नहीं हैं। दूसरी बात है, मैंने तफसीर का, आपके अपने बाबों की तफसीर का हवाला दिया कि उन्होंने तमाम रसूलों के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मौत का, यमूतु। तो जनाब खला का तर्जमा तो खुद उन्होंने इस आयत के अंदर मौत कर दिया आपके बुजुर्गों ने, आपने उसको भी गोल कर दिया। तो मेरे भाई, मैंने तो आपकी बात का जवाब दे दिया, कुरान मजीद की जो आयत पेश की थी उसका भी मैंने जवाब दे दिया। तो भाई आप तो किसी चीज़ की तरफ आ ही नहीं रहे। अब आप वो जो आपने कहा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, आए गए यानी आसमान पे चले गए, और वो आसमान पे कहाँ से गुजर गए? और इस्तिस्ना किस तरह हो गया कि बाकी अंबिया तो गुजरने के साथ ज़मीन पे गुजरे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गुजर गए? तो ये इस्तिस्ना कहाँ से निकाला आपने? खलत के अंदर आसमान पे जाने का तर्जमा कहाँ पे ले लिया आपने भैया? जी जनाब, ये चलाकियां होशियारियां आप उसको बताइएगा ना जिसको कुछ नहीं पता। ये अपने मुरब्बियों को, अपने मर्जियों को जाके ये सुनाए, वो खामोश भी हो जाते हैं, वो कहते वाह 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 क्या बात है। आपने मुझे लिसानुल अरब का जो हवाला दिया उसमें खला का लफ्ज है, वहां खलत नहीं है। अब बताएं, वहां खला का लफ्ज है, खलत तो है ही नहीं। मैं जो आपको हवाला दे रहा हूं कद खलत का हवाला दे रहा हूं, और वो है भी माजी का सीगा। आप तो मुकर रहे हैं, अपना कुलिया बना के खुद ही मुकर के कुलिया आपने बनाया जी। खलत का सीगा हो, माजी हो और इंसान के लिए आए तो मौत का तर्जुमा होता है। तो आपने हवाला क्या दिखाया? वो खला वाला, खला फलानुन इजामा था, ठीक है। जब वो मर जाता है तो वो जुदा हो जाता है। यहां भी तर्जुमा जो है ना वो जुदाई का ही तर्जुमा है। यहां भी तर्जुमा इब्ने अरबी का जो काला इब्ने अरबी जो कहते हैं, वो कहते हैं जब कोई बंदा मर जाता है ना, वो असल में लोगों से जुदा हो जाता है। जो मर गया होता है वो भी जुदा हो जाता है, जो आसमान पे चला जाता है वो भी जुदा हो जाता है, जो घर से चला जाता है वो भी जुदा हो जाता है, जिसको तलाक हो जाती है वो भी अपने शोहर से जुदा हो जाती है। तो बहरहाल ये खलत हो या खला हो, ये हर एक का तर्जुमा एक ही होता है। आप अपनी बात पे तो रहे, आपने खला का सीगा दिखाया, मैं खलत वाला सीगा दिखा रहा हूं। मुझे इसका जवाब देने लिसानुल अरब का जो हवाला मैंने पेश किया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, इतनी ऑडियोज़ कर दी हैं, अब मुझे भी ज़्यादा एक से ज़ायद ऑडियोज़ करनी पड़ रही हैं, ठीक है।
تو بھائی قد خلت من قبلہا امم، کیا مطلب ساری امتیں آسمان پہ چلی گئی تھیں؟ وہاں پہ موت کا مطلب ہی ہے بھیا، موت کا ہی ہے پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے جو گزر گئیں، فوت ہو گئیں. تو میرے بھائی آپ آیتیں جو آپ نے پیش کی ہیں نا، آیات اور لسان العرب کا بھی جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا، اس کو ذرا سکین لگائیں. میں جو حوالے پیش کیے میں نے ان کا سکین لگایا ہے. آپ ان دونوں کا جو بھی چیز آپ نے پیش کرنی ہے اس کا سکین لگائیں، صرف زبانی نہیں، سکین بھی لگتا ہوتا ہے. بھائی آپ بھول گئے ہیں بھیا ساری مناظروں کو بھول گئے ہیں آپ کے کس طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ مناظرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کی وہ آڈیو پیش کی جس میں آپ نے کہا کہ جی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ گزر گئے ہیں، گزرنے کا ترجمہ موت نہیں مانتے. موت تو میں نے دکھا دیا گزرنے کا ترجمہ، ٹھیک ہے، وہ موت تو میں نے دکھا دیا، لیکن آپ اب کوئی استثنائی آیت پیش کریں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جناب یہ یہاں پہ خلط کے مطلب میں آسمان پہ جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یہ آپ نے دکھانا ہے. ڈاکٹر کیا نام ہے، مبشر شاہ صاحب، آپ اس کا جلدی سے دکھائیں کہ جناب آپ نے یہ کہاں سے ترجمہ کر لیا اس آیت میں کہ جی گزر گئے آسمان پہ چلے گئے، یعنی آسمان پہ چلے گئے. اور یہاں پہ آپ نے کہاں پہ تمام انبیاء کے جب آپ گزرنے کے قائل ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح آسمان پہ گزار کے لے گئے جناب؟ ثابت کریں، اب آسمان پہ جانے کا مفہوم ثابت کریں. موت کا تو میں نے ثابت کر دیا، لغت سے بھی ثابت کر دیا، تفسیر سے بھی ثابت کر دیا. جلدی جلدی سے آپ استثنائی آیت دکھائیں کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ گزرنا ہوا اور باقی انبیاء کا زمین پہ گزرنا ہوا. اچھا جی، پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے. پچھلی امتیں کون کون سی تھیں؟ پچھلی امتیں کون کون سی؟ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتائیں پچھلی امتیں. اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اور عیسائی نہیں تھے؟ پچھلی امتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیچھے سے کب سے یہ وقت شروع ہوتا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ترجمے غلط سلط ملط کر کے پیش کرتے ہیں آپ. اس طریقے سے آپ طریقے استدلال ہے آپ کا، اس طریقے سے لوگوں کو الو بناتے ہیں آپ کہ ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا، قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار، جناب لغت کا بھی انکار، اپنا من پسند کا ترجمہ کر کے لوگوں کو الو بنا کے چلو جی. کون سی امتیں؟ اللہ تو کہتا ہے وہ خلط کا سیگا امتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں موت کا ترجمہ کریں. اگر موت کا ترجمہ کریں گے تو پھر مراد یہ ہوگی کہ میرے آقا کے دور کے اندر بھی کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، مر گئے تھے سارے، پچھلی امتیں ختم ہو گئی تھی. اور یہاں ترجمہ گزرنے کا ہے. بھائی جو امتیں گزر چکی ہیں، جو پچھلی سابقہ امتیں تھی وہ مراد ہے، موت کا ترجمہ نہیں ہے یہاں پہ. آپ کو میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے. عورت کو جب طلاق ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے قد خلط، کہ وہ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہے، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے. اور آپ نے جو لسان العرب کا حوالہ دیا وہاں تو خلط ہے ہی نہیں. کہاں ہے خلط؟ بتائیں مجھے خلط کہاں ہے، دکھائے مجھے ذرا، جلدی کریں مربی صاحب. لسان العرب میں خلط موت کے ترجمے میں کہاں استعمال ہوا ہے بتائیں. شاہ صاحب 1 منٹ 40 سیکنڈ کی آڈیو میں آپ ہنس چکے ہیں. آپ اب یہ مجھے صرف یہ بتائیں، صرف یہ آپ مجھے بتائیں کہ جناب جو آپ نے خلط کا یہ ترجمہ یا مفہوم لیا کہ جی آسمان پہ چلے گئے، وہ گزر کے آسمان پہ چلے گئے، وہ کہاں سے ہے؟ اب آپ باتوں کو گھمائیں نا، اپنی اس آڈیو پہ قائم رہیں، بھاگے نا. میں نے آپ کے لغت کا جواب دے دیا سب چیزوں کا، اور آپ نے تو وہ نہیں بھی لگائی تھی، آپ نے تو اسکین پیش ہی نہیں کیا، میں نے پھر بھی جواب دے دیا. اور جناب میں نے تفسیر بھی دکھائی، میں نے آپ کو لغت بھی دکھائی، اس کا جواب نہیں دیا. مبشر شاہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا کہ انہوں نے موت کا لفظ استعمال کیا تمام انبیاء کے لیے. جناب کہاں پہ جائیں گے؟ عنایت القاضی و کفایت الراضی کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اور ابن عربی کا کون سا حوالہ ہے جناب؟ ابن عربی کا کون سا حوالہ ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا ابن عربی کا حوالہ، بار بار کہہ رہے ابن عربی کا. اور بھائی ہم سے جدا ہوئے ہیں نا، وہ دنیا سے جدا ہوئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں نا، گزر گئے ہیں. گزرنے کا ہی ترجمہ پیدا ہوگا اور کیا ہوگا. بھائی گزر گیا کوئی مثال ہے ہمیں، میں اب مکے جاؤں گا، مدینے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ابھی کچھ دن تک، کل پرسوں جاؤں گا میں عمرہ شریف کے لیے. تو میرے پیچھے والے لوگ یہی کہیں گے نا وہ چلے گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں.
وہ یہاں سے گزر گئے ہیں، یہاں سے گزر گئے ہیں، اردو کے اندر استعمال یہی ہوگا کہ مطلب یہ کہ یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے گئے. تو بھائی جو آسمانوں میں ہوتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں جناب ایروپلین کے اندر ٹھیک ہے، جہاز کے اندر بیٹھا ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ ہم سے چلا گیا، گزر گیا. اب اس سے اوپر آسمانوں کے اوپر بھی جو چلا جائے گا اسی کے لیے آئے گا نا کہ گزر گیا وہ. مطلب یہ یہاں اس دنیا کو چھوڑ گیا، اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا گیا ہے، ایک کمرے کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے، ایک بندے کی دوسرے بندے سے ناراضگی ہو گئی ہے، یعنی الگ ہو گیا، جدا ہو گیا. ان ترجموں میں یہ استعمال ہوتا ہے خلا یا خلط. یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو ہم نے لغت کا حوالہ دیا، پھر آپ کی لغت کا ہم نے رد کیا، آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی اس کا ترجمہ ہم نے غلط ثابت کیا، جو آپ کر رہے تھے اس کو بھی آپ نہیں مان رہے، پھر ہم نے قرآن کی دلیل دی آپ کو، اس کو بھی نہیں آپ مان رہے، امتوں کا ترجمہ ہم نے بتایا، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، قرآن کو آپ نہیں مانتے، لغت کو آپ نہیں مانتے. کس چیز کو مانیں گے بھائی آپ؟ کس مولوی صاحب آپ اب اپنی بات پر قائم رہیں. آپ نے خلط کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ پہنچایا ہے. آپ آیت دکھائیں اب جلدی سے جلدی، بھاگے نا اپنی بات سے، مکرے نا. آپ نے کہا جی گزر گئے آسمان پہ چلے گئے، اور بھائی کہاں پہ آسمان پہ چلے گئے؟ خلط کے اندر کہاں سے آسمان کا مفہوم آ گیا؟ تمام انبیاء گزرنے کے تو آپ قائل ہیں نا، اب ہو گئے ہیں اور ہیں. تو آپ بتائیں اب کہ کہاں سے آپ نے یہ نکال لیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گزر گئے، باقی زمین پہ گزر گئے؟ جو آپ تفسیر کہہ رہے ہیں، تفسیر کا وہ پورا صفحہ لگائیں، پورا صفحہ، پورا سکین لگائیں. وہ آپ نے ادھر سائڈوں کی دائیں بائیں کی عبارت کاٹ کر اس کو پیش کر پورا صفحہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ہو سکے تو ابتدائی جو جس کو ٹائٹل پیج کہتے ہیں وہ بھی آپ لگائیں. میں اس کو اصل دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو ہائی لائٹ کریں کون سی عبارت ہے جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. وہ مجھے ابھی تفسیر والی تو وہ مجھے ملی نہیں ہے، وہ کیا ہے آپ نے وہ ایک چھوٹا سا کتا آپ نے اس کو کاٹ کے بھیجا، پتہ نہیں اس پہ کیا آپ اعتراض کر رہے ہیں. رہی بات جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کی اس کا میں نے رد پیش کر دیا، قرآن کا قرآن سے ہی رد کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے لغت پیش کی، لغت کا رد میں نے لغت سے ہی کر دیا، بلکہ لسان العرب سے ہی کر دیا ہے. آپ نے تو خلا کا سیگا دکھایا، میں نے خلط کا دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو دونوں، آپ نے دو حوالے دیے اس کے رد کر دیے. رہا تیسرا حوالہ، آپ تفسیر کا کوئی پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی پیش کریں ذرا، تو اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. جی جناب، خلط آپ نے لغت سے کہاں سے دکھایا ہے؟ مجھے ابھی تک تو نہیں دکھایا آپ نے. قد خلط لغت سے دکھائیں کہ جہاں موت کا ترجمہ ہو. کہاں دکھایا آپ نے؟ بتائیں مجھے. جھوٹ بولتے ہیں آپ، اتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. توبہ 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 استغفر اللہ. اتنے جھوٹ تو نہ بولیں آپ. دیکھیں ساری دنیا ہنس رہی ہے آپ کے اوپر. جب یہ مناظرہ اپلوڈ ہوگا پھر بھی ہنسیں گے کہ یہ مرضی کیا کلا بازیاں لگاتے ہیں، اپنی بات پہ ٹکتے بھی نہیں ہیں، اوپر سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے کب مجھے قد خلط لغت سے دکھایا ہے ایک موت کا ترجمہ؟ آپ نے تو خلا دکھایا ہے، آپ نے تو خلا دکھایا ہے. حالانکہ دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ قد خلط ہو، ماضی کا سیگا ہو اور انسانوں کے لیے آئے تو یہ موت کا ہی ترجمہ ہوتا ہے. آپ نے تو خلا دکھایا. میں نے آپ کو اس کے متبادل جناب، اس کے رد کے اندر جناب آپ کو قد خلط کا ہی سیگا لغت کے اندر لسان العرب میں دکھایا، اور وہاں اس کا ترجمہ موت نہیں ہے. کریں رد. آپ مجھے رد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لسان العرب کا رد کریں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن کی آیت آپ کو پیش میں نے کی ہے، امم کا ترجمہ آپ ان ساری امتوں کو مار کر دکھائیں. کریں ترجمہ، کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ پریشان ہو گئے ہیں آپ مربی صاحب، عطا کریم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشر شاہ صاحب، اب آپ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر آپ نے میرے پہ جھوٹ بولا کہ میں نے تفسیر کو پورا صفحہ نہیں پیش کیا. جناب میں نے پورا صفحہ بھی پیش کیا تھا، اور پھر اس میں سے ہائی لائٹ کر کے دوستو آپ نے دیکھ لیا، پورا صفحہ بھی پیش کیا تھا، اور پورا صفحہ کیسا پیش کیا وہ ہم نے پہلے آپ کو دکھا دیا. پورا صفحہ وہ ایک بیچ میں سے وہ ہم نے پہلے آپ کو دکھا کے آئے ہیں. یہ دیکھیں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں پیش کیا. جناب میں نے پورا صفحہ بھی پیش کیا تھا، اور پھر اس میں سے ہائی لائٹ کر کے موٹی موٹی جو عبارات تھی ان کو میں نے ان کے بھی میں نے حوالے لگائے تھے. تو آپ نے یہ جھوٹ بولا اور آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ تک تفسیر کے حوالے نہ پہنچے، میرے پہنچے ہوں،
اور لیکن لغت کے پہنچ گئے ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو جناب آپ اس کو خود پڑھیں. لیکن اب جو معاملہ ہو گیا ہے، آپ نے بار بار جی خلا کا ترجمہ، خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانا بھی کر لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ موت ہے، میں نے دکھا دیا. آپ اب باقی ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ اب آسمان پہ جانا دکھائیں گے. ہاتھ سے میرے سلپ ہو گیا تھا. خلا کا ترجمہ جو آپ نے آسمان پہ جانا کیا ہے وہ ثابت کریں جناب. آپ یہاں میں ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 426 کے اوپر آئینہ کمالات اسلام کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں، یا اخوان ھذا هو الامر الذی اخفاہ اللہ من اعین القرون الاولی وجل تفاصیلہ فی وقتنا ھذا یخفی ما یشاء. تو اس میں مرزا صاحب واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت والا جو قصہ کہانی ہے نا، یہ صرف مجھے ہی پتا چلا ہے، اس کا راز مجھ پر یہ کھلا ہے، اور اس کا کسی کو پتا نہیں تھا، کسی کو بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. یہ صرف یہ ایک راز تھا، یہ صرف مجھے ہی پتا چلا ہے. اور آپ لوگوں کا مسلمان عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ راز صرف مرزا صاحب کو پتا چلا ہے اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا. مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں نہ آیا، یہ تو صرف مرزا صاحب کو ہی پتا چلا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں ذرا. مرزا صاحب تو کہتے ہیں یہ راز تھا، صرف مجھے ہی پتا چلا ہے. آپ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو کوئی اور نہیں سمجھا، صحابہ نہیں سمجھے، تابعین نہیں سمجھے، تبع تابعین نہیں سمجھے، 14 سال کے علماء کرام نہیں سمجھے، کسی تفسیر میں نہیں آیا، کسی نے یہ موت کا ترجمہ نہیں کیا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل نہیں تھا. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم ہی سمجھے ہیں، یہ مرزا صاحب ہی سمجھے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب مرزا صاحب یہ سمجھے ہیں تو وہ پچھلے 1400 سال والے علماء کرام اور بشمول صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ کہاں پہ چلے گئے؟ جی آپ بار بار سلپ ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار سلپ ہو رہے ہیں. آپ سلپ ہو چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ چلے جائیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں. آپ سلپ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں نہیں ہیں، ہو گئے ہیں. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، میں نے قرآن سے رد کر دیا. آپ کے بیان کردہ ترجمے کو قرآن سے ہی ہم نے غلط ثابت کر دیا. آپ نے لغت غلط پیش کی، اس غلط لغت کو ہم نے اسی لغت سے اسی مصنف سے غلط ثابت کر دیا. اور جناب علی محترم اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے آج تو آپ کو دن کے اندر ہی تارے نظر آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اور اوپر سے مرزا صاحب نے آپ کو ایک کاری ضرب لگائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ راز صرف میرے اوپر ہی کھلا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. جی فلاں والا سکین پہنچا ہو، یہ نہ پہنچا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ قرآن و حدیث سے ہی صرف نا واقف ہیں، بلکہ آپ تو یار یہ سوشل میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سے بھی آپ نا واقف ہیں. جس واٹس ایپ پر آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ اس سے بھی نا واقف ہیں کہ واٹس ایپ کا مزاج کیا ہے، کہ جہاں سگنل ڈاؤن ہوتے ہیں وہاں چیزیں کیسے پہنچتی ہیں کیسے نہیں. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کہاں پھنس گئے آپ یار ان مرضیوں میں. عطا کریم صاحب اچھے خاصے انسان تھے، آپ کی مت مار دی ہے ان لوگوں نے پکڑ کر. اور جائیں یار کوئی کام کرے، کام کاج کرے، کون سے چکر ڈبیٹ کرنا، مناظرے کرنا آپ دے وس دا روگ نہیں جناب، تواڈے وس دا روگ نہیں جے. چھڈو کیڑے چکر چ پے ہو؟ مبشر صاحب میں نے آپ کو اس آیت کے اندر بھی خلط کا جو ہے لفظ، اس کا ترجمہ میں نے یموتو آپ کو دکھایا ہے، یموتو ورا دکھایا ہے کسائر رسول. میرے بھائی آپ کو میں نے موت کا ترجمہ دکھا دیا ہے اس آیت کے اندر بھی، اور تفسیر سے دکھایا ہے، اور پورا صفحہ لگا کے دکھایا ہے، اور جناب لسان العرب سے بھی ثابت کیا ہے. اور آپ کی جو دلیل ہے طلاق والی، اس کا بھی میں نے رد کیا ہے. بھائی طلاق کا زمانہ ماضی میں ہوتی ہے، حال میں مستقبل میں آپ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. پھر ایروپلین ادھر ادھر ساری باتیں آپ ختم. جناب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گزرنے کا ترجمہ آپ مانتے ہیں، جی سارے گزر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو گزار کے آسمان پہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور اس میں آسمان پہ جانے کا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ آپ اس کو ثابت کریں. آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں مبشر شاہ صاحب. اب جو معاملہ ایک جگہ پہ آ گیا ہے، آپ خود آپ کی اپنی آڈیو میں مان چکے ہیں جی، یعنی گزر گئے، یعنی آسمان پہ چلے گئے، گزر گئے آسمان پہ چلے گئے. تو اس کو آپ ثابت کریں جناب. اور اوپر سے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے ابتدا میں پورے صفحے پیش کیے تھے. وہ تو ویڈیو میں آ جائے گا نا، سب کچھ آ جائے گا. کون سے آپ نے ابتدا میں پورے صفحے پیش کیے؟ جھوٹ بولا ہے آپ نے، بالکل سراسر جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے. آپ نے سفید کو سیاہ کر دیا جناب، سفید کو سیاہ کر دیا آپ نے. یہ جھوٹ بولا ہے آپ نے کوئی صفحے پیش نہیں کیے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबश्शिर शाह साहब, अब मैं सारी दलाइल दे चुका हूँ, अब मैंने इधर उधर नहीं जाना। अब मैंने आपकी इन्हीं ऑडियोज पे रहना है, 1 मिनट 40 सेकंड वाली और दूसरी में, जिसमें आपने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी खला खलत के तर्जमे के अंदर आसमान पे जाने का मतलब भी पाया जाता है। तो जनाब आपने अब इसको साबित करना है, कुरान करीम से दिखाएं खलत के अंदर कब आसमान पे जाने का मफहूम पाया जाता है और कब तमाम अंबिया तो बाकी ज़मीन पे खलत उनका हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे खलत हुआ। ये बातें आपने भाई साबित करनी है अब इन ऑडियोज में जो आपने यहाँ पे की हैं, इधर उधर नहीं अब आपने जाना। और डॉक्टर साहब एक वक्त में मैं एक ही ऑडियो कर रहा हूँ, वो आप लोगों को शायद बाद में पहुंची है। यहाँ सिग्नल का मसला है और सारे एक जैसे ही हो गए हो आप लोग, यार कमाल हो गई है। सब दी बात बज गई। मैं कहना पे मेरे सिग्नल ड्रॉप ने जो सिग्नल आंदे ने ना थोड़े जे, तो मेरी तरफों ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾ ਯਾਰ। शाह साहेब, मैंने आपको सारे हवाले दिखाए हैं, ये वीडियो में आ जाएगा कि मैंने आपको सारे हवाले दिखाए हैं या सारे हवाले नहीं दिखाए, ठीक है। और बाकी आपकी अब मिर्जा साहब की तहरीरों की तरफ इधर उधर चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबश्शिर शाह साहेब, अब मैं आपके लिए क्या कहूँ कि आप बोलते गए हैं। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, मैंने पूरे सफ़े पेश किए हैं और फिर उसको हाईलाइट करके उसको उसकी जो है मोटा करके भी दिखाया है, ताकि आपकी मोटी जो है आंखें या मोटी अकल उसको समझ लग सके। और मुझे सिर्फ ये दिखाएं कि कहाँ पे खलत का मतलब आसमान पे जाना होता है, जल्दी से मुझे दिखाएं जो आपने अपनी 2 ऑडियोज में कहा है। अब मुकरे ना, पीछे ना जाएं, जो बात हो गई है ना उससे अब आगे जाते हैं। जी जी वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपने झूठ बोला कि मैंने तफसीर वाला पूरा सफा सेंड किया था, बिल्कुल सरासर झूठ बोला, ठीक है। आपने झूठ बोला, पूरा सफा पेश नहीं किया था, आपने इधर उधर की इबारत को काट के पेश किया था, ऐसे पेश किया जैसे मिर्जा साहब अपनी जिंदगी के अंदर किया करते थे, इबारतों को काट छांट के इधर उधर के खलत मलत तर्जमे करके लोगों को पेश करते थे। वही काम आपने किया। शाह साहेब, खलत का तर्जुमा आसमान पे जाना दिखाना है आपने। अब मैं आपको इधर उधर भागने नहीं दूंगा, अब सारी बातें हो गई बाकी। अब खलत का तर्जुमा आसमान पे जाना दिखाना है आपने, इधर उधर नहीं आप भागना आपने, ठीक है। और वो जो है मीडिया वगैरह ये वो जितनी आपकी बातें हैं वो जो वीडियो बनाएंगे तो सबको नजर आ जाएंगी, ठीक है। और हवाले जो मैंने पूरे पेश किए वो भी सबको नजर आ जाएंगे, आपको नहीं नजर आ रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अब जल्दी से खलत का तर्जुमा आसमान पे जाना दिखा दें जो आपने 2 ऑडियोज में बात कही। जी अब आसमान पे आ गए हैं, सारी चीजों को छोड़ दिया आपने। है जी, माने ना कि मैंने झूठ बोला था, लिसानुल अरब का जो हवाला पेश किया वो मैंने झूठ बोला था, जो मैंने हवाला किया उसका दिया उसका रद्द आप पेश करें। अभी तक आपने रद्द नहीं किया। फिर आपने जो कुरान की आयत पेश की मैंने उसका रद्द किया, आप उसको तस्लीम करें। अब आप आ गए कि करें तर्जुमा आसमान वाला, इस पर आ गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपने जो हवाले पेश किए थे उनका हमने रद्द किया, तफसील उसका रद्द किया। उसका जवाब आपके पास ना ही तो पहले था ना ही अब है और क़यामत तक आपके पास इसका रद्द नहीं होगा और जवाब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप मान चुके हैं और आप अंदर से तस्लीम कर चुके हैं कि वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। कम से कम इन 2 आयतों से उनकी मौत साबित नहीं होती। कद खलत के लफ्ज से मौत साबित नहीं होती। इसका तर्जुमा गुजरने का है, जुदा होने का है, अलग होने का है। कुरान ने भी ये कहा, हदीस ने भी ये कहा, लुगत ने भी यही तर्जुमा किया। 1400 साल की किताबों के अंदर ये तर्जुमे लिखे थे, लेकिन ये फकत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अलग से ये मौत का तर्जुमा किया और इन मरज़इयों ने, कादियानियों ने ये तर्जुमा किया। इसके अलावा कहीं भी ये मौत का तर्जुमा हमें नजर आता नहीं है। कद खलत का तर्जुमा मौत का हमें और कहीं तर्जुमा नजर आता नहीं है। कद खलत का तर्जुमा मौत का हमें और कहीं तर्जुमा नजर आता नहीं है। आसमान पे जाना ना ही तो मैंने साबित करना मेरे ऊपर लाजिम है, मैंने आपकी दलील का रद्द करना था वो मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही तो मैंने कोई दावा किया, ठीक है, दावा तो आपने किया था, आपने दावा किया, आपने उसकी दलील दी, उस दावे का और दलील का मैंने रद्द पेश कर दिया,
ٹھیک ہے. آسمان پہ جانا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی کبھی موضوع پہ گفتگو کر لیں گے. ابھی تو مناظرہ ختم ہو چکا ہے. یہ دیکھیے آسمان پہ جانا جی, ترجمہ کریں جی, آپ ثابت کریں, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا, دلیل دی تھی, اس کا میں نے رد کر دیجئے. تو یہی تھا ہمارا مناظرہ. اس کے اوپر الحمدللہ ایک شافی گفتگو آج ہو چکی ہے. الحمدللہ, مسلمانوں کو مبارک ہو. جی سارے دوست, مبشر شاہ صاحب کا کتنا بڑا جھوٹا ہونا, کتنا بڑا کذاب ہونا کھل گیا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے پورے صفحے نہیں پیش کی. جناب یہ صفحے میں نے کہاں پہ لگائے تھے؟ میں نے آسمان پہ لگائے تھے کہ اسی گروپ میں لگائے تھے؟ پورا صفحہ تفسیر کا موجود ہے, یہ اوپر سارے جا کے دوست دیکھ سکتے ہیں, اور پورا صفحہ لغت کا موجود ہے. اور انہوں نے تو سکینز لگائے ہی نہیں جو میں ان سے مانگ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ سارے دیکھ سکتے ہیں ان کا جھوٹ. لیکن بھیا اب میں آپ کو ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا. آپ نے اب خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانا دکھانا ہے, جس کا آپ نے اقرار کیا ہے. شاہ صاحب, خلط کا ترجمہ آسمان پر جانا دکھانا ہے. جو آپ بڑھ کے مار رہے ہیں, یہ وہ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں, ان کا میں نہیں جواب دوں گا. میں تو اب جو بات ایک دفعہ آپ نے کہہ دی ہے, اور ایک پوائنٹ کی بات آپ نے کی ہے جی اپنی طرف سے کہ خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانا ہے, اپنی طرف سے یہ بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے. اس کو اب آپ ثابت کر دیں, باقی باتیں اب بعد میں ہوں گی. جی خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانا کرنا ہے, آپ نے بھاگنے نہیں دوں گا. میں بھاگا نہیں ہوں, میں ادھر ہی ہوں. آپ نے گروپ سے مجھے نکالنا ہے, دیکھیے گا آپ ریموو کر دیں گے مجھے, ٹھیک ہے جی, میں ادھر ہی ہوں. اور لیکن یہاں میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل صبح میں نے نا پاکستان سے نکلنا ہے عمرے کے لیے. انشاءاللہ 25 تاریخ تک واپسی ہوگی, تو پھر مکالمات شروع کریں گے دوبارہ انشاءاللہ. تو ابھی تو آج ہی میں بس ادھر ہوں, اور پاکستان کے اندر رات کے تقریباً 10:19 ہو گئے ہیں. تو ابھی کچھ دیر بعد سوئیں گے. ویسے آج کی گفتگو اس قد خلط کے لفظ کے اوپر بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے, اور آپ نے جو دعویٰ کیا تھا, دلیل دی تھی, اس کا رد ہم نے کر دیا الحمدللہ. رہی بات یہ کہ اب آسمان پہ جانا ثابت کرے, وہ چونکہ دیکھیں الگ سے ایک ٹاپک ہے, اس پہ بھی مناظرہ کریں گے 25 تاریخ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے عطا کریم صاحب, اس موضوع پر بعد میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو, یہاں پر مناظرہ مکمل ہو گیا ہے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو دلائل قائم کیے یہی تھے, یہی مرزائیوں کے پاس یہ جو ایک دو دلیل وہ جناب جس کو اپنی دلیل یہ بناتے ہیں, تو اس کا جواب ان کے پاس ہوتا کو نہیں. تو دیکھ لیا, اب یہ نا یہ مرزائیوں کی مختلف قسم کی بولیاں یہاں آپ سنیں گے, مختلف قسم کے یہ نکارے انہوں نے بجائے ہیں. یہ 2-4 میں یہاں سناؤں گا آپ کو مزہ آئے گا, اور آپ یہاں سے جج کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ یہ مناظرے جیتتے ہیں. یہ بھی ذرا سن لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے وہ شاہ صاحب چلے گئے ہیں اب, تو میرا خیال گروپ کو اوپن کر دیں, تو یہ دیکھ لیں تمام دوست کہ بشر شاہ صاحب کا خلا ہو چکا ہے یہاں سے, اور خلا کے معنی انہوں نے کر دیے کہ گزرنے کے ہیں. تو اب اس پہ جناب جس نے بات کرنی ہے وہ کر لے. آئی تھنک کہ شاہ صاحب چلے گئے. اشر شاہ صاحب کا راہ فرار آج سب نے دیکھ لیا, اور جھوٹ پہ جھوٹ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا کہ جی خلط کا ترجمہ موت نہیں ہو سکتا. میں نے لغت سے بھی خلا کا ترجمہ موت دکھا دیا, اور خلط کا ترجمہ تفسیر سے بھی موت دکھا دیا. تفسیر کے حوالے کو تو یہ اس طرح گول کر گئے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. لغت کے جواب میں انہوں نے طلاق کی باتیں کی. اور بھائی طلاق آپ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, ابھی ماضی کا واقعہ ہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانے کا کر دیا, وہ آپ نے کہاں سے کیا؟ اب بھاگنے کی تیاریوں میں آپ مگن نظر آتے ہیں. او میرے بھائی, خلط کا ترجمہ آسمان دکھائیں, یہ آپ پر قرض رہ جائے گا. قیامت کی صبح تک آپ یہ ترجمہ نہیں دکھا سکیں گے. تو میرے بھائی خلط کا ترجمہ موت میں نے آپ کو آپ کے گھر سے ثابت کر دیا, اور پھر آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے حوالہ پورا نہیں لگایا. آپ نے جھوٹ بولا, میں نے حوالہ پورا بھی لگایا اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے بھی لگایا, لیکن نہ آپ کو پورے کی سمجھ لگی, نہ آپ کے پلے پڑا, نہ ہائی لائٹ کیا ہوا پڑا. میرے بھائی اب آپ خلا کا ترجمہ دکھائیں. خلا کا ترجمہ موت جو ہے میں نے دکھا دیا, لغت سے بھی دکھا دیا, تفسیر سے بھی دکھا دیا, اور آیت سے جو استدلال کیا وہ بھی میں نے دکھا دیا. لیکن مبشر شاہ صاحب ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکے. اور بھائی قرآن مجید مبشر شاہ صاحب راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. مبشر
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے یہ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ خلا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد گزر جانا کیا ہوتا ہے. گزر جانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمرے کے لیے گزر گئے, یہ پاکستان سے گزر گئے. استغفر اللہ ربی انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے ان کے دماغ ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ان مسلمان بھائیوں پہ جو ان جیسے مولویوں کے چکر میں آ کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. جی بہت خوب اطال کریم بھائی, بہت خوب, بہت اعلیٰ. شاہ صاحب کیا آپ بھاگ چکے ہیں؟ راہ فرار اختیار کر چکا ہے تو بتا دیں کہ آپ بھاگ چکے ہیں. آپ نے راہ فرار اختیار کر چکا ہے, کر چکے ہیں آپ. جناب یہ کیا بات ہوئی کہ جی آسمان پہ جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آسمان پہ جانا ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ شکست فاش کھا چکے ہیں. جب آپ نے خلط کا ترجمہ آسمان پہ جانا کر دیا اور اسی پہ بات ہو رہی تھی تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار تمام دوست دیکھے کہتے ہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام رسول گزر چکے ہیں اور مرے نہیں ہیں, بس گزرے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی انہوں نے, میں پھر اس بات کو دہرانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جناب عطاء کریم صاحب نے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کی وہ چترول کیا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا, ساری زندگی یاد رکھے گا. دیکھ لیا دوستو, یہ چھترول ہوئی ہے جناب. تو آپ نے دیکھ لیا چھترول کس کی ہوئی ہے. تو یہ مرضی اسی قسم کے بس نکارے بجاتے ہیں. تو یہ آج کا مناظرہ تھا جناب, اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 آیتیں انہوں نے پیش کی جس میں لفظ قد خلط تھا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب قد خلط سے مراد ہے کہ تمام نبی جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ بھائی خلط کا مطلب فوت ہونا نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر انہوں نے لسان العرب کا حوالہ پیش کیا, اور لسان العرب سے ہی ہم نے اس دلیل کا رد کر دیا. بس وہی ایک دلیل تھی ان کے پاس جس کا ہم نے رد کر دیا. اس کے بعد یہ ادھر کی ٹاواں ٹویاں کر رہے تھے. بہت شکریہ دوستو, یہ مناظرہ مکمل ہوا, اور انشاءاللہ عمرہ شریف سے واپسی کے بعد پھر مناظرات کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ سے گزارش کی جاتی ہے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں. اور ہمارا الخاتم رسالہ ماہ نامہ نکلتا ہے, اس کو آپ لازمی پڑھا کریں, اور اس کی چھپوائی کے سلسلے میں, اس کی اشاعت کے سلسلے میں, اس کی ترسیل کے سلسلے میں آپ لازمی طور پہ معاون بنیں ہمارے, اس رسالے کو آگے لے کے چلیں, اور اس کی چھپوائی کے سلسلے میں, اس کی تقسیمات کے سلسلے میں. یہ مرزئی لوگ اپنا لٹریچر بہت زیادہ چھپوا کے تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کے عقائد و نظریات برباد کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان بہت زیادہ سست ہیں اور اس جانب توجہ نہیں دیتے. تو ہم نے یہ ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم لٹریچر چھپوا کر فری تقسیم کرتے ہیں. تو مخیر حضرات سے خصوصی جو ہے نا تعاون کی بھی اپیل ہے کہ یہ کام لازمی کریں. اس کے علاوہ ایک اور بھی کام جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم جناب ایک ادارہ بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, عنقریب ایک ادارہ بنا رہے ہیں تقابل ادیان کا. تو جس میں جو ہے نا ڈبیٹر تیار ہوں گے انشاءاللہ, یہودیت, عیسائیت, کفر و الحاد کے اوپر ڈبیٹر تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی ادارے کا بھی ہم نے ایک اعلان کیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بھی خصوصی معاون ہمیں چاہیے تاکہ یہ ادارہ جلد از جلد بنے اور منظر عام پہ آئے, اور ڈبیٹرز تیار ہوں, اور اسلام کے محافظین تیار ہوں. ویسے تو مدارس بڑے ہیں, حفظ و ناظرہ کے, درس نظامی کے کافی مدارس ہیں, لیکن ڈبیٹرز تیار نہیں ہو رہے. تو اس چیز کا فقدان ہے. تو ایک ادارہ ہم پاکستان کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بنے گا اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے بنے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.